انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ بہترین وہ کتاب جو مولا کائنات کے خطبے اور مکتوب اور کلمات خسار پر مشتمل اور انتہائی جامع اور مکمل ترین کلام، یقیناً مولا کائنات کے کلام کی تعریف بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ہم نے آغاز کیا ہے مکتوب امام مولا کائنات سے، اور یہ پہلا مکتوب، یہ پہلا خط جو ہے جو مدینے سے بصرے کی جانب روانہ کیا تھا امام نے۔ البتہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اور یہ وہ ہسٹری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ سویم کے زمانے میں جب ان کا قتل ہوا تو اس قتل کو، یعنی اس قتل میں شامل بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کی آخری بات کو نہیں مانا، اور ہماری کورس کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ رسول خدا انہیں کہتے رہے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، مگر وہ نہیں گئے، وہ طلحہ اور زبیر، اور انہوں نے اس آنکھ کو بھڑکایا اور خلیفہ سوئم جو ہے جس کے نتیجے میں قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس قتل کو جو ہے وہ فتنہ بنا کر جو ہے مولا کائنات کے اوپر دشمنی کی گئی، اور آپ نے ابن مصر نے تحریر کیا جب امیر المومنین طلحہ و زبیر کی یہ شورش انگیز خبر سن کر بصرہ روانہ ہوئے تو مقام الغدیب میں امام حسن اور عمار یاسر کے ہاتھ امام نے پہلا خط لکھا جو نہج البلاغہ میں نقل کیا گیا، اور اپنی حدیث میں روایت کی کہ جب حضرت نے ربضہ میں منزل کی تو محمد بن ابی جعفر اور محمد بن ابی بکر کے ذریعے یہ روانہ کیا، اور اس مکتوب میں واضح ہے کہ جس میں اس خط میں یہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ حضرت عثمان کا قتل ام المومنین اور طلحہ و زبیر کی کوششوں کا نتیجہ تھا، اور وہی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے، اور ام المومنین تو اپنے حدود کا لحاظ کیے بغیر عام اجتماعات میں بھی ان کی بے عنوانیوں کو بے نقاب کر کے ان کے قتل کا حکم دے چکی تھی، کیونکہ خلیفہ سویم سے سبھی تقریباً نالا تھے، اور جو ان کی حکومت تھی، جس طرح ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ حکومت کی پالیسیوں سے جو ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں اور پھر استعفیٰ کی جو ہے وہ مانگ کرتے ہیں کہ آپ استعفیٰ جو ہے وہ دے دیں۔ اسی طرح جو ہے وہ خلیفہ سوئم کے زمانے کے اندر جو ہے وہ ایک بغاوت ابھری ہوئی تھی، اور لوگوں نے جو ہے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور کہا تھا آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو جو آپ نے پالیسی بنائی ہے اس میں کوئی ترمیم کریں، اور اگر پالیسی میں ترمیم نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، اور اگر یہ دونوں کام آپ نے نہیں کیے تو اس کے نتیجے میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ محاصرہ آپ جانتے ہیں، محاصرے کو کافی تقریباً 3 دن تو اس محاصرے کو رکھا گیا، اور یہ محاصرہ جو کیا گیا، یہ محاصرہ کرنے والے بھی جو ہے وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پوری قوم کو اس بری طریقے سے بھڑکا دیا تھا۔ ہم دیکھا ہوا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جذباتیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
بہت سارے. اچھا ایموشنل لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایموشنل لوگ جو ہیں وہ عقل سے ذرا کم کام لیتے ہیں، جوش سے زیادہ کام لیتے ہیں. اسلام جوش کا نہیں ہوش کا مذہب ہے، اسی لیے بہت سارے جوش محبت میں رکھنے والے محبت میں کسی کام کو انجام دیتے اور دوست نادان کی طرح جو ہے وہ نقصان پہنچاتے. اسی طرح لوگوں کو بھڑکانے میں طلحہ اور زبیر کا ہاتھ تھا اور انہیں اتنا زیادہ بھڑکایا، اور ام المومنین اس میں شامل تھیں، اور بھڑکا کے جب انہوں نے محاصرہ کر لیا. اور آپ جانتے ہیں جب حکومت میں کسی مطلب پریزیڈنٹ کا جو ہے پرائم منسٹر کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا جائے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاملات سدھر سکتے ہیں، اور یہ معاملات سدھارنے کے لیے ام المومنین جو ہے اس کام کو انجام دے سکتے تھے، لیکن یہ وہاں سے نکل گئی اور جو ہے وہ حج کا ارادہ کیا. یہاں تک کہ مروان اور عطا بن اسید نے ان سے کہا کہ آپ اپنا سفر ملتوی کر دیں تو ان کی جان بچ جائے گی، یہ ہجوم چھڑ جائے گا. مگر آپ نے فرمایا میں نے حج کا مصمم ارادہ کر لیا ہے اور اسے نہیں بدلوں گا. تو بطور تمثیل مروان نے ایک شعر پڑھا: حرک القیس البلاد حتی اذا زرت المد ازدما. قیس نے میرے خلاف شہروں میں آگ لگائی اور جب وہ شعلہ ور ہوئے تو دامن بچا کر چلتا ہوا، جس کے معنی یہ تھے. اور محمد بن عبدہ نے تحریر کی ہے کہ خود ام المومنین جو ہیں وہ خلیفہ سویم کی بہت ساری پالیسیوں سے انتہائی نالاں تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب حضرت عثمان کو منبر پر تھے رسول کی جوتیاں اور قمیض نکالی اور ان سے کہا رسول کی جوتیاں ان کی قمیض ہیں، اب یہ چیز پرانی بھی نہیں ہوئی اور تم نے ان کے دین کو بدل دی، سنت کو مسخ کر دیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تینوں خلیفاؤں کے زمانے کے اندر رسول خدا جو اصل دین لائے تھے وہ بدل رہا تھا اور وہ مسخ ہو رہا تھا. پھر دونوں میں بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی اور یہاں تک کہ ام المومنین نے کہا اس ناسل کو قتل کر دو. حضرت عائشہ نے انہیں ایک مشہور آدمی سے تشبیہ دی اور دیتے ہوئے کہا کہ اس ناسل کو قتل کر دو. یہ مشہور جملہ آپ کو تاریخ میں بہت جگہ پر مل جائے گا. اور اسی طرح طلحہ و زبیر کا غصے کا پارا بھی ان کے خلاف چڑھتا رہا اور وہ اس آگ کو بھڑکانے اور مخالف کو ہوا دینے پیش رہتے. اس لحاظ سے بڑی حد تک خلیفہ سویم کے قتل کے ذمہ دار یہی لوگ تھے اور عام لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے اس کام کو انجام دیا. عام لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جناب اپنے کتیبہ نے تحریر کی ہے کہ جب جو ہے وہ مقام اوتاس میں جو ہے ام المومنین پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ مغیرہ بن شعبہ کی ہسٹری سے بھی واقف ہوں. مغیرہ بن شعبہ بھی بہرحال بہت زیادہ محبت اہل بیت رکھنے والے نہیں تھے. بہرحال انہوں نے دیکھا کہ یہ تین لوگ جو ہے ام المومنین، طلحہ، زبیر اور مروان یہ سفر پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے سوال کیا ام المومنین سے ام المومنین کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا بصرے کا، کیونکہ یہ بصرے میں ہی سب نے جمع ہونا تھا اور وہیں پر یہ مولا کائنات کے خلاف جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اسے بعد میں جنگ جمل کا نام دیا گیا. تو پوچھا کہ فرمایا بصرے کا ارادہ ہے تو آپ نے کہا وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ نے پوچھا وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ تب ام المومنین نے کہا کہ ہم خون عثمان کا قصاص لینے جا رہے ہیں. اس نے کہا عثمان کے قاتل، یعنی اس کا اشارہ طلحہ اور زبیر کی طرف تھا، وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ہمراہ ہیں. پھر مروان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی بصرہ جا رہا ہوں. اس نے کہا تم کس مقصد کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بھی عثمان کے قتل کا بدلہ لینے جا رہا ہوں. تو کہا کہ عثمان کے قاتل تو تمہارے ساتھ ہیں اور طلحہ اور زبیر نے انہیں قتل کیا ہے. اور بہر صورت جو ہے جب یہ سارا کا سارا قافلہ جو ہے یہ بصرہ کی طرف روانہ ہوا اور یہ فتنہ بڑھ گیا اور جانتے تھے جنگ ہوگی اور جنگ بالکل سامنے کھڑی تھی. اب امیر المومنین نے اس فتنے کو دبانے کے لیے کوفے والوں کو خط لکھا. اچھا کوفے والوں کو جو ہم کہتے ہیں کہ مسلسل بے وفائی کے بہت سارے خود مولا کائنات کی طرف سے بھی ملتے ہیں جملے، اور کوفے کی بے وفائی ایسا نہیں تھا کہ کوفہ سارا کا سارا بے وفا، کوفے میں سب کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں. کوفے کے بہت جانباز لوگ مولا کائنات کے ساتھ ہی رہے ہیں. بہرحال امام نے خط لکھا اور امام نے خط لکھنے کے بعد وہاں کے جان نثاروں کو ابھارا اور انہیں
جو ہے ان کو جو ہے امیر المومنین نے خط لکھا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے اور اب مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس خط کو لکھا مکتوب نمبر 1۔ آپ نے لکھا خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے اہل کوفہ کے نام جو مددگاروں میں سربر آوردہ ہے، وہ جو لوگوں کی مدد کرنے والا، اور قوم عرب میں بلند نام ہے۔ یہاں امام نے اپنی تعریف کی ہے اور کسی طرح کا بھی جو ہے وہ اس میں قسم پرسی سے کام نہیں لیا، اور پھر فرمایا میں عثمان کے معاملے میں تمہیں اس طرح آگاہ کیے دیتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے میں کوئی فرق نہ رہ جائے، کیونکہ وہ سننا ہو سکتا ہے، سننے اور دیکھنے دونوں میں جو ہے وہ آپ دھوکہ کھا جائیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا سنا ہوا غلط ہوتا ہے، دیکھا ہوا صحیح ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھا ہوا بھی غلط ہوتا ہے۔ لوگوں نے ان پر اعتراضات کیے، محاذین میں سے ایک میں سے ایسا تھا جو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، شکوہ شکایت بہت کم کرتا تھا۔ البتہ ان کے بارے میں طلحہ اور زبیر کی ہلکی پھلکی رفتار بھی سختی اور درشتی لیے ہوئے تھی، اور ان پر حضرت عائشہ کا بے تحاشا غصہ تھا۔ چنانچہ ایک گروہ آمادہ ہو گیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا، اور لوگوں نے پھر میری بیعت کی، اس طرح کہ نہ ان پر کوئی زبردستی دی نہ انہیں مجبور کیا تھا، بلکہ مولا کائنات کی جو بیعت ہوئی تھی اس کا بھی یہ خطبہ باقاعدہ جو ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ بیعت کے لیے مطلب بے چین تھے، یہاں تک کہ امام نے خطبے میں لکھا کہ ڈرتا حسن حسین کچلے نہ جائیں، اور حسن اور امام حسین چھوٹے نہیں تھے۔ اب امام نے یہاں پر اس بات کو جو ہے واضح کیا کہ یہ جو ہے وہ کسی زبردستی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ان کی رغبت اور اختیار سے ایسا ہوا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دارالہجرت یعنی مدینہ اپنے رہنے والوں سے خالی ہو گیا، اس کے باشندوں کے قدم وہاں سے اکھڑ چکے ہیں، وہ دیکھ کی طرح ابل رہے ہیں اور فتنہ کی چکی میں چلنے لگی ہے، اور یہ فتنے کی چکی جو ہے وہ مدینے سے ہی چلی، اور مدینے سے ہی جو ہے یہ طلحہ و زبیر نے ان چیزوں کا آغاز کیا، اور یہ فتنہ جو ہے یہ بصرہ تک پہنچا دیا۔ لہٰذا اپنے امیر کی طرف تیزی سے بڑھو اور اپنے دشمن سے جہاد کرنے میں نکل کھڑے ہو، اور وہاں کے تمام جانثار جو ہے امیر المومنین کا ساتھ دیتے ہیں، اور فتح بصرہ اور بعد اہل کوفہ کی طرف جب آپ نے یہ بصرہ کو فتح کر لیا تو پھر امام نے مکتوب نمبر 2 میں ان کی تعریف بھی کی، خدا تم شہر والوں کو تمہارے نبی کے اہل بیت کی طرف سے بہتر ہے، خدا تم شہر والوں کو تمہارے نبی کے اہل بیت کی طرف سے بہتر ہے، بہتر وہ جزا دے جو اطاعت شعاروں اور اپنی نعمت پر شکر گزاروں کو دیتا ہے۔ تم نے ہماری آواز سنی، اطاعت کے لیے آمادہ ہو گئے، اور تمہیں پکارا گیا تم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ یہ امام کا خط نمبر 1 اور 2 تھا، جو اس فتنے کے بارے میں تھا جو فتنہ بصرہ میں جو ہے وہ لایا گیا، اور یہ فتنہ جو ہے وہ کس کے ذریعے لایا گیا یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کس کے ذریعے لایا گیا۔ البتہ ان تمام واقعات کے اندر مولا کائنات نے جو ہے ام المومنین کے احترام کو کسی طرح بھی پارا نہیں کیا، ملحوظ خاطر رکھا، اور تمام تر ان کی دشمنی کے باوجود، تمام تر ان کی مخالفت کے باوجود بہت احترام اور بہت ہی عزت کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔ اس مکتوب کے اندر جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس مکتوب کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ 2 خطوط ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ سما گئے ہیں، اور جب امام نے لشکر کو تشکیل دیا، یہ خط نمبر 4 ہے، خط نمبر 3 چھوڑ کے خط نمبر 4، کیونکہ یہ تینوں خط جو ہیں وہ ایک ہی ایونٹ سے متعلق ہیں، وہی بصرہ کی حکومت۔ جب امام نے جو ہے اچھا یہ بھی دیکھیں، جب امام نے بلایا تو کیسے لوگوں کو بلایا۔ امام نے فرمایا جو ہے وہ جب عامل بصرہ عثمان بن حنیف نے امیر المومنین کو طلحہ اور زبیر کے بصرہ پہنچنے کی اطلاع دی اور بتایا کہ یہ جو ہے ان کے عزائم کیا ہیں، یہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور جو ہے یہ آپ سے لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضرت نے پھر ایک اور خط تحریر کیا جس میں انہیں ہدایت فرمائی۔ کیا ہدایت فرمائی؟ اب آپ نے بصرہ کے لوگوں کو، جو یہاں کے کوفے کے کچھ لوگوں کو بلایا اور بصرہ کے لوگوں کو جب بلایا تو آپ نے ہدایت کی، یہ خط لکھتے ہوئے کہ اگر انہیں یہ ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن لڑائی پر اتر آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر ظاہر ہے آپ نے دفاع تو کرنی ہے نا،
جب دشمن لڑے گا تو آپ نے دفاع کرنی ہے، اور جب دفاع کرنی ہے تو کن لوگوں کو ساتھ ملانا ہے؟ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملانا جو ام المومنین اور طلحہ اور زبیر سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ ایسے بھی لوگ تھے جو ان سے متاثر تھے، جو ان کی شخصیت کے اسیر تھے، اور جو شخصیت جو ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور تھی۔ اور کیوں؟ اور امام نے فرمایا بھی کیوں، کیونکہ ان کے خلاف اگر بعد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی شخصیت سے پہلے متاثر تھے، بعد میں جو انہوں نے سنا کہ جی یہ اصل بات یہ تھی، یہ نہیں تھی، یہ تھی، اور پھر وہ بھڑک گئے، جوش میں آ گئے، اور اب وہ جنگ لڑنے پر ہم آ گئے۔ امام نے کہا ایسے لوگوں کو نہیں ملانا۔ کیوں نہیں ملانا؟ کیونکہ ایسے لوگ جم کے لڑیں گے نہیں، اور ان پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسے لوگ اگر موجود رہے تو دوسروں کو بھی بددل کر دیں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا مفید ثابت ہوگا۔ وہ لوگ جو جوش میں ہی رہتے ہیں، اور اس نے بات کی تو اس کی طرف ہو گیا، اس نے بات کی تو اس کی طرف ہو گیا، اپنی عقل کو اور معاملات کو کم سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے جنگ میں بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سالار کے نام جو بصرہ میں تھا، اس کے نام خط لکھا، اگر وہ اطاعت کی چھاؤں میں پلٹ آئیں تو یہ تو ہمیں چاہتی، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ امام نے جو خط نمبر 4 لکھا کہ اگر وہ اطاعت کی طرف پلٹ آئیں تو ہم تو یہی چاہتے ہیں، اور اگر ان کی تانیں بس بغاوت اور نافرمانی پر ٹوٹی رہیں، تم فرما بردار کو لے کر نافرمانوں کی طرف اٹھ کھڑے ہو۔ تم فرما برداروں کو لے کر نافرمانوں کی طرف اٹھ کھڑے ہو، یعنی تم نے جو لوگ لڑنے کے لیے جمع کیے وہ فرما بردار اور سمجھدار لوگوں کو لینا ہے، جو تمہارے ہمنوا ہو کر تمہارے ساتھ ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے منہ موڑنے والوں کو پرواہ نہ کرو، کیونکہ جو بددلی سے ساتھ ہو اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، اور اس کے بیٹھے رہنا اس کے کھڑے ہونے سے زیادہ مفید نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان جو کسی بھی کام کے اندر بددلی سے داخل ہو، اس کا شامل ہونا سوائے جو ہے وہ ضائع کی اور نقصان کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا پیغام ہے یہاں پر امام کا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ یقین کے ساتھ شامل نہیں ہیں اور فقط جوش کے ساتھ شامل ہیں، جو جوش آپ کو فقط کہیں لڑکائے گی اور کہیں لڑکائے گی۔ اسی لیے بہت ان معاملات کے اندر جہاں پر ایسی سازشیں ہوں، جہاں ایسی سیاست چلی جا رہی ہو، وہاں پر بہت ہوش مندی سے کام لینا ہوتا ہے۔ امام کے مکتوب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس انداز سے جو ہے وہ سیاست کے طور پر چالاکیوں اور مکاریوں کے ساتھ امام کے اوپر گھیرے کو تنگ کیا گیا، اور امام نے بہت جوامردی اور بہت ہی بہترین تدبیر کے ساتھ جو ہے اس کو آشکار کر دیا۔ اور اگر امام اس طرح آشکار نہیں کرتے تو ہم خود بھی صحیح طور پر نہیں جان سکتے، کیونکہ ہماری کورس کی کتابوں کے اندر جو ہے جس انداز سے ہسٹری کو لکھا گیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ اسلامک ہسٹری جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، اس انداز سے جو ہے ہماری ہسٹری کو توڑ اور موڑ کے پیش کیا گیا۔ بہرحال یہ خط امام مولا کائنات کا خط نمبر 1، خط نمبر 2 اور خط نمبر 4 جو ہے بصرہ کی جنگ سے متعلق تھا، جو حضرت عثمان کے قتل کے بدلے لینے کے لیے جو ہے وہ کی گئی، اور انشاءاللہ آگے ہم مکتوب کی تشریح کرتے رہیں گے مختصراً۔ ہمارا علم اس قابل نہیں ہے، لیکن جو معمولی سی کوشش کی گئی ہے اللہ اسے قبول کرے، پروردگار اپنی بارگاہ میں، اور پروردگار ہمیں مولا کائنات کی شخصیت کی معرفت حاصل فرما، امام زمان کی معرفت حاصل فرما، امام زمانے کے لشکر میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔